أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سوال یہ ہے کہ زمین، جائیداد یا پلاٹ پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور پراپرٹی کا کیا اصول ہے. اس سلسلے میں بات ذہن میں رکھے کہ جو زمین یا گھر رہنے کی نیت سے خریدا گیا ہو تو اس پر شرعاً زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی. اسی طرح سے جو دکان اس غرض سے خریدی ہو کہ اس خالی دکان میں کاروبار کیا جائے گا تو اس دکان کی قیمت پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. اسی طرح پراپرٹی خریدتے وقت اگر کوئی نیت نہیں کی ہو کہ اس کو بیچنا ہے یا پھر اس میں مکان بنا کر رہنا ہے تو اس پراپرٹی زمین پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے. البتہ جو پراپرٹی تجارت کی نیت سے لی ہو، یعنی اس کو فروخت کر کے اور اس کو بیچ کر نفع کمایا جائے، یا اس کے خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت کی ہو، تو ایسی تمام جائیدادیں اور زمینیں اگر نصاب کے بقدر ہو تو ہر سال ان کی موجودہ قیمت کا حساب کر کے کل کا 2.5% یعنی 40واں حصہ بطور زکوٰۃ ادا کرنا شرعاً لازمی ہوگا. اور اگر پراپرٹی کرائے پر دی ہو، جیسے کوئی گھر آپ نے کرائے پر دیا ہو یا کوئی زمین کرائے پر دی ہو، تو اس پراپرٹی کی مالیت پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. البتہ اگر حاصل ہونے والا کرایہ جمع ہو اور پراپرٹی کا مالک پہلے سے صاحب نصاب ہو یا پھر پہلے سے صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جمع شدہ کرایہ ہی خود 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر جمع ہو جاتا ہو یا اس سے زیادہ ہو، تو پھر سالانہ زکوٰۃ اس پر ادا کرنا لازم ہوگی. اور اگر کرایہ خرچ ہو جاتا ہو، جمع نہیں رہتا، بس اندازہ نہ ہو، تو اس کرایہ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بی سی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں. جیسے بہت سارے حضرات بی سی کی قسطیں بھرتے ہیں، 1,00,000 2 لاکھ کی بی سی چلتی ہیں، تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے، رہنمائی فرمائیں. اس سلسلے میں بات ذہن میں رکھے کہ بی سی کی کمیٹی میں جتنی رقم قسط وار آپ نے جمع کروا چکی ہے، اگر وہ رقم تنہا یا دوسرے اموال کے ساتھ، یعنی آپ کے پاس زمین ہے، جائیداد ہے یا بینک بیلنس ہے، اسی طریقے سے سونا اور چاندی ہے، ان سب کو ملا کر زکوٰۃ کے نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، جو آج بتاریخ 17 اپریل 2022 کو فی تولہ چاندی جو چل رہا ہے 700 روپے تولہ چل رہا ہے، اس کے حساب سے 36,750 روپے بنتے ہیں. اگر آپ کی ساری بی سی کی قسطیں اتنی قیمت کو پہنچ جاتی ہے جو آپ نے جمع کروا چکی ہے، جس کی قیمت 36,750 روپے ہوتی ہے، تو اس رقم کی زکوٰۃ ادا کی جائیں گی. مثال سے آپ بات سمجھیں کہ ایک شخص بی سی والوں کے پاس 20,000 روپے بھر چکا ہے اور وہ پہلے سے صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، یا پھر زمین وغیرہ ہے جو بیچنے کی نیت سے لی گئی ہیں، تو زکوٰۃ ادا کرتے وقت ان 20,000 کی رقم کو بھی شامل کر کے زکوٰۃ ادا کرے گا. اور اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہیں اور کمیٹی میں جو بی سی کی کمیٹی ہوتی ہے وہاں پر جو جمع کردہ رقم زکوٰۃ کے نصاب کے برابر نہیں ہے، تو اس رقم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. اور اگر کوئی شخص کمیٹی وصول کر چکا ہو، یعنی بی سی کے تمام قسطیں وصول کر چکا ہو اور وہ صاحب نصاب ہو، تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت جو رقم اس کے پاس موجود ہوگی، اس مجموعی رقم سے اگلے 1 سال کی جتنی قسطیں ادا کرنا باقی ہیں ان میں سے کاٹ کر باقی رقم کی زکوٰۃ ادا کرے گا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ نے 2 لاکھ کی بی سی جمع کروائی تھی اور سب سے پہلی بی سی آپ کی ہی اڑ گئی ہیں، تو اب چونکہ 2 لاکھ روپے آپ کو بھرنا ہی ہے، تو جتنے پیسے آپ کو بھرنا ہے ان پیسوں کو کاٹ کر بقیہ جتنی رقم آپ کے پاس بچتی ہے اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی. واللہ اعلم بالصواب.